ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ وادی تیرا کے دورے میں پاک افغان سرحد پر جوانوں سے ملاقات، قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ حکومت کی عمران خان کو عام انتخابات کے بجائے انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی پیشکش۔ احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں واپس آنے کی دعوت بھی دے دی۔ طاقت کے مراکز سے جیسی چھوٹ پی ٹی آئی چیئرمین کو ملی کسی اور کو نہیں ملی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا موقف۔ پی ڈی ایم نے عمران سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر نہیں کی، شاہد خاقان عباسی نے مشروط مذاکرات کے بجائے بات چیت ضروری قرار دے دی۔ عمران خان کا اسمبلیوں کی تحلیل پر بعض رہنماؤں کی گھبراہٹ کا اعتراف، اسمبلیاں ٹوٹنے سے پارٹی کی مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کرنٹ افیئرز ولاگس سے بات چیت، اتحادیوں کی ہر بات خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتی، کھلاڑیوں کو اتحادیوں کی بات اچھی نہ لگنے پر نظر انداز کرنے کی تلقین۔ قصور ننکانہ صاحب، شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کا کپتان پر اعتماد کا اظہار۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر تھانہ رمنہ میں درج۔ پولیس مدیت میں درج مقدمے میں وقار احمد، خرم احمد اور طارق احمد وسیع نامزد۔ چیف جسٹس کی از خود نوٹس کیس میں تحقیقاتی رپورٹ آج جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے صحافیوں سے بدسلوکی کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ پاکستان اور کینیا میں کیس سے متعلق افراد کے بیانات قلم بند ہونے چاہیے۔ کون لوگ تھے جو ارشد شریف کو پاکستان میں ہراساں کر رہے تھے؟ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کی ڈان نیوز سے بات چیت۔ ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے والے 16 افراد کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ Murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf. وزیر اعظم نے صحافی ارشد شریف کا قتل انتہائی افسوسناک واقعہ قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا خیر مقدم، تحقیقات کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آزادی اظہار رائے کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری عنصر ہے۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں جرنلسٹ سیفٹی فورم سے خطاب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت۔ عدالت نے کمیشن کو کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن کمیشن شو کاز نوٹسز پر اعتراضات کا جائزہ لے، عدالت عظمیٰ کی ہدایت۔ سائفر آڈیو لیک اسکینڈل میں عمران خان کی ایف آئی اے میں طلبی کا نوٹس معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو 19 دسمبر کو طلب کر لیا۔ کراچی میں آن لائن بچت کمیٹی کے نام پر بڑا فراڈ، شہریوں کے ساتھ 24 کروڑ روپے کا ہاتھ ہو گیا۔ متاثرین نے تحقیقاتی اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ دھمکیاں ملنے پر ذمہ دار خاتون سدرہ خلیل نے بھی عدالت میں تحفظ کی درخواست دائر کر دی۔ پروین رحمان قتل کیس کے مرکزی ملزم رحیم سواتی کی بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں تضاد ہے، عدالت نے اہم شواہد نظر انداز کیے، مقتولہ کی بہن کا اپیل میں موقف۔ پنجاب میں اسموگ آفت قرار، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے لاہور سمیت کئی شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے باعث اسکولوں میں ہفتہ وار 3 روز کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کرنے کا حکم۔ ڈی سی لاہور بھی عدالت طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال سمیت سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں پر تبادلہ خیال۔ وفاق اور سندھ کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ کے بعد سکھر میں پیپلز بس سروس کا آغاز۔ تجرباتی بنیاد پر ابتدا میں صرف ایک بس چلائی گئی، جلد ہی مختلف روٹس پر 11 بسیں چلائی جائیں گی، سندھ سرکار کی یقین دہانی۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے جلد مزید معاشی تعاون کا اعلان۔ سعودی سفیر کی میڈیا سے گفتگو میں پاکستان میں استحکام کے لیے ہر ممکن مدد کا عزم۔ سعودی ولی عہد کا دورہ ری شیڈیول کیے جانے کی خبر بھی دے دی۔ وزارت خزانہ کی اقتصادی ایمرجنسی سے متعلق خبروں کی تردید، معاشی ایمرجنسی کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی، افواہوں کا مقصد غیر یقینی پیدا کرنا ہے، وزارت خزانہ کی وضاحت۔